بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، یہ جو غزہ کے اندر جینوسائیڈ کر رہا ہے اسرائیل، یہ جو جنگ ہے یہ بڑھتی ہوئی پاکستان کی حدود کے اندر داخل ہو جائے گی۔ آج کے ویلاگ کے اندر ہم اس چیز کو اسٹیبلش کریں گے کہ پاکستان کیسے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوگا۔ وہ اس طرح شامل ہوگا کہ اسرائیل نے دمشق کے اندر جب سے ایرانی کونسولیٹ کو ہٹ کیا ہے، اس ہٹنگ کے بعد جنرل زاہدی کی شہادت اور دیگر ایرانینز کی شہادت کے بعد ایران نے اپنے سپریم لیڈر کی رہنمائی کے اندر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اون ٹائم پہ اون ٹارگٹ کو ہٹ کریں گے، اسرائیل کے اندر یا اسرائیل کے باہر کسی بھی اسرائیلی ٹارگٹ کو ہم ہٹ کریں گے۔ جب ان کی ہٹنگ ہوگی تو پھر کیا ہوا، یہ جو جنگ ہے یہ غزہ سے باہر نکل کر ایران کی مین لینڈ تک آ جائے گی۔ جب ایران کی مین لینڈ تک آئے گی تو پھر یہ جنگ اس ٹائم سیریا بھی جنگ کے اندر آ جائے گا، کیونکہ حزب اللہ بیٹھی ہوئی ہے گولان ہائٹس کے اندر، اور سیریا کے اوپر تو پہلے بھی اٹیک کر رہا ہے اسرائیل، اور پھر لیبنان بھی براہ راست ایز اے اسٹیٹ آ جائے گا۔ ناٹ اونلی حزب اللہ، لیبنان بھی آ جائے گا۔ ادھر سے پھر اس نے رفح کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اور رفح کے اوپر اٹیک ہوتا ہے 1978 والا جو ایجپٹ اسرائیل جو پیس ایکارڈ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ایجپٹ بھی وار کے اندر آ جائے گا۔ جب ایجپٹ بھی آ گیا، یہ عرب سٹیٹس آ گئی، ایران بھی آ جائے گا، ساتھ عراق کو بھی پلگ ان ہونا پڑے گا، کیونکہ عراق کے اندر بہت بڑا انفلوئنس ہے ایران کا، اتنی بڑی شیعہ کمیونٹی ہے۔ جب ادھر تک ایران تک جنگ آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ ایران اور پاکستان کا تو بارڈر ہے، تو پاکستان اگر نہ بھی چاہے، پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ، پوری جو ریاستی مشینری ہے وہ یہ چاہے کہ ہم نے جنگ میں نہیں جانا تو پھر بھی ان کو جانا پڑے گا۔ وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد ہے اہل تشیع کی کمیونٹی کی، تو جب اتنا بڑا سینٹیمنٹ ہوگا کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور وہ اس کے اوپر انٹرنیشنل کامن کنسنسس ہے کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، معصوم بچوں کو مار رہا ہے، بزرگوں کو مار رہا ہے، نہتی عورتوں کو مار رہا ہے، نہتے سولینز کو مار رہا ہے، ادھر فیمن کو ایز اے وار کرائم، ایز اے وار ٹول استعمال کر رہا ہے۔ تو جب یہ ساری دنیا کی اوپینین بن چکی ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، تو ظلم کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا دنیا کی سپورٹ اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو ویسی صورت میں پاکستان کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم نے جا کے ان صہیونیوں کو مارنا ہے۔ کتنی زیادہ یوتھ ہے جو چاہتی ہے کہ جی ہمیں آؤٹ لیٹ دیا جائے، وے فارورڈ دیا جائے، کوئی رستہ دیا جائے، تو وی آر ریڈی ٹو گو اوور دیئر ان غزہ ٹو انگیج اسرائیلیز۔ تو جب ایران ڈائریکٹلی انگیج ہو رہا ہوگا تو پھر ادھر سے لوگ وایا بارڈر ادھر ایران جائیں گے، وہ اہل تشیع بھی ہو سکتے ہیں، اہل تشیع کے علاوہ غیر اہل تشیع بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب پاکستان کے اندر سے کچھ لوگ ادھر سے جائیں گے، ایون ان دا کوانٹٹی آف ہنڈریڈز، تو یہ جا کے ادھر لڑیں گے، کچھ ادھر جا کے کیجویلٹی ہو جاتی ہے، کوئی شہید ہو جاتا ہے، کوئی انجرڈ ہو جاتا ہے، تو آبویسلی اس کا بایو ڈاٹا آئے گا۔ بایو ڈاٹا 2 4 10 لوگ ایسے، کوئی 100 لوگ پاکستانی ایکسنٹ کے، پاکستانی حلیے کے، پاکستانی ان کا جو اس طرح کی پرٹیکولرز آ جاتے ہیں، تو اس سے شور مچائے گا اسرائیل، امریکہ شور مچائے گا، پھر وہ اس کو بھی انگیج کریں گے، تو پھر پاکستان کے اندر یہ آگ لگ جانی ہے۔ اور دوسرا جو اتنا بڑا ریزالو کیا ہے امریکہ نے کہ ہم اپنے آہنی عزم کا اعادہ کرتے ہیں ٹو سپورٹ اسرائیل، اور جو جاپنیز پریمیئر ہے کشیڈا، اس کے ساتھ بھی اپنے اتنی ہائی پروفائل میٹنگز کے اندر، ڈنرز کے اندر، جو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے اس نے دوبارہ سے بڑا اسٹرانگ ریزالو کا اعلان کیا ہے کہ وی آر اسٹینڈنگ ود اسرائیل بائی آل مینس۔ جب وہ یہ بات کر رہا ہے تو اسرائیل ادھر اکیلا انگیج ہوا ہوگا، اور سارے جو عرب کنٹریز ہیں، ایران اور یہ ساتھ پاکستان انگیج ہوگا، تو یہ وار کیا ہو جائے گی؟ ورلڈ وار ہو جائے گی۔ تو ہم ابھی اس سیشن کے اندر پرٹیکولرلی پاکستان کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ ایران کی انگیجمنٹ اگر ہوتی ہے تو یہ جنگ آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو ہے دس از ٹائم ٹو لک ان ٹو دا میٹر ان اے ویری سیریس موڈ۔
پاکستان کو چاہیے اس کو دیکھیں، نہیں تو یہ جنگ آنی ہے. جیسے ایران نے اتنا بڑا وہ اس کو تھریٹ کیا ہے، مل کے اس کو ڈٹر کریں ایران کے ساتھ، تو جنگ ہونے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی اس کا حل ہو سکتا ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.